الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یہ بتائیے کیا آپ کا دل روزہ رکھے گا؟ رمضان تو آ رہا ہے. یہ بتائیے یہ رمضان یہ دل کا روزہ اور دل کا رمضان ہوگا یا بس کھانے پینے کا افطاریاں ہڑپ کرنے کا رمضان ہوگا؟ گزشتہ 2 خطبہ جمعہ میں ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھی تھی اور اسی کو پھر دہراتا ہوں. کسی بھی کام میں انسان کے 2 چیزیں بنیادی طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. جسم کے مختلف حصے، یہ اعضاء، جب ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں تو ہاتھ، سجدہ کرتے ہیں تو چہرہ اور ہاتھ اور گھٹنے اور پاؤں اور کمر، جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں تو زبان اور ہونٹ، تالو اور گلے کے وہ حصے جو ہوا کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ اعضاء ہر کام میں شامل ہیں. یہ اعضاء دماغ سے پیغام لیتے ہیں. دماغ انسان کو پیغام دیتا ہے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لو. رکوع کر لیا ہے، سجدے میں چلے جاؤ. پانی اس لیے پیتے ہیں کہ پیغام دیتا ہے کہ پیاس لگی ہے. اگر یہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان ادراک نہیں کر سکتا، وہ معاملات نہیں سمجھ سکتا. یہ سارے اعضاء دماغ کے اشاروں پہ اور احکامات پہ کام کرتے ہیں. لیکن عبادتوں میں ایک تیسری طاقت ہے، تیسرا فریق ہے. جب وہ اعضاء اور دماغ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور ان دونوں کا کنٹرول کرنے والا اور حاکم اور غالب بن جاتا ہے، پھر کارکردگی کی بجائے درجات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. وہ تیسرا فریق دل ہے. وہ دل کسی کام میں شامل ہو تو گھر میں عام کام کرنے والے شخص کا، عام ملازم کا فرق باقی لوگوں سے نظر آتا ہے. وہ دل رشتوں میں آ جائے تو سارے رشتہ دار اس دل کی نرمی
شفقت اور محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، پہلا انسان کے اعضاء، دوسرا اس کا دماغ، اور تیسری چیز اس کا دل ہے۔ سوال میرا یہی ہے کہ کیا رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان صرف جسم کا روزہ ہوگا یا دل کا رمضان ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جو لوگ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جب دل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اہل ایمان فلاح پا جاتے ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ خشوع چہرے سے نہیں آتا، وہ دماغ سے نہیں آتا، یہ دونوں دل کے تابع ہو جائیں، دل نماز میں لگا ہو، تسبیح کے ساتھ جڑا ہوا ہو، رکوع میں لذت محسوس کر رہا ہو، سجدے میں قرب پا رہا ہو، سلام سے پہلے اپنی تمنا اور دعا اور مسئلہ پیش کر رہا ہو، تو وہ نماز میں خشوع آ جاتا ہے۔ اگر دل نماز میں نہیں ہے، صرف جسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو نماز محض ایک گنتی پورے کرنے کا معاملہ بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر دل اس میں ہو اور یکسوئی ہو، محبت ہو، پھر وہی نماز انسان کے لیے معراج بنتی ہے، رب کی سامنے کھڑا ہونے کا ایک موقع بنتی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو پختہ طریقے سے ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جیسے پیاسا انسان پانی پی کے اطمینان آ جاتا ہے، ایک ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، ایک دھوپ میں جلتا انسان چھاؤں میں آ کر مطمئن ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ایسا اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ کوئی ڈوبتا ہوا کنارے پہنچ جائے، جس طرح وہ ایک اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اسی طرح اپنا اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ پھر قرآن پوچھتا ہے الا، قرآن سختی سے یہ تنبیہ کرتا ہے کسی اور چیز سے نہیں، بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر دل اللہ کے ذکر کے ساتھ نہ لگا ہو تو بظاہر وہ تسبیحیں پوری کر رہا ہے، لیکن اس کا وہ ذکر دلوں تک نہیں جا رہا۔ میرا آپ سے اور اپنے آپ سے یہی سوال ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان دل کا رمضان ہوگا، یہ روزہ رمضان کا ہوگا، یا صرف جسم کے چند حصوں کا ہوگا؟ اب جو لوگ رمضان کو دل سے رکھیں گے، دل سے اس رمضان کی عبادت اور اس مہینے کو پانے کی کاوش کریں گے، ان کا عظیم رتبہ ہوگا۔ لیکن بظاہر سحری کرنے والے، سارا دن بھوک برداشت کر کے وقت افطار پر افطار کرنے والے، لیکن دلوں کی عبادت سے خالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اور فرما رہے ہیں رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، ہو سکتا ہے کوئی روزے دار ہو، روزہ رکھا ہو، لیکن اس کے روزے کی محنت اس سارے روزے کے مقابلے میں اس کو صرف ایک ہی چیز مل رہی ہو، وہ بھوک ہے، اس کے سوا اس کو کچھ نہیں مل رہا۔ اور رب قائم لیس من قیامہ الا السہر والتعب، ہو سکتا ہے کوئی قیام کرنے والا کھڑا ہے، لیکن اس سارے قیام کے بدلے اس کو صرف دو چیزیں مل رہی ہیں، نیند بھی اس کی اڑی ہوئی اور تھکاوٹ اس پہ چھائی ہوئی، اجر سے محروم ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا دونوں اجر سے محروم۔ صرف ان کے مقدر میں لکھا کیا تھا کہ بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تھکے گا، رات کو سوئے گا نہیں، بس اتنا سا اجر، یہ ان کا کل نامہ اعمال ہے۔ وہ کیوں ہوا؟
اس لیے ان کے معدے نے، ان کے ہونٹوں نے، اس کے منہ نے روزہ رکھا تھا. وہ کھانے پینے کی حد تک روزے دار تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن دل سے اس کا روزہ نہیں تھا. اگر وہ دل سے روزہ ہوتا، وہ سارا دن بھوکا پیاسا ضرور رہتا لیکن ساتھ نمازیں بھی پڑھتا، وہ جھوٹ بھی چھوڑ دیتا، وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا، وہ یہ ٹی وی ڈرامے اور میچز اور سیاسی غلاستوں کے اندر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرتا، وہ حرام اگر اس کے مال میں کوئی آمیزش اس کو چھوڑ دیتا، وہ سچی توبہ کرتا. لیکن اس کا عمل دو چیزوں پہ ہے، تیسری چیز تک نہیں جا رہا. اس کا عمل اس کے جسم کے حصوں اور دماغ کی حد تک تو ہے، لیکن دل، نیت اور اخلاص جو دل میں ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، آپ کا یہ رمضان دل کا رمضان ہوگا یا بس ہونٹوں کا، زبان کا اور معدے کا رمضان ہوگا؟ پہلے 10-12 گھنٹے کھانے پینے سے رک گئے اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے کھانے پینے پہ لگے رہے. نمازیں ہو رہی ہیں لیکن افطار پارٹی میں مغرب بھی گئی، دفتروں کے کام میں نمازیں بھی گئیں. کبھی دل کیا تو 2 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 1-2 دن کے بعد سارا ایمان، سارے کا سارا رمضان غائب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اگر دل کا روزہ ہوگا، دل سے رمضان ہوگا، تو بندے کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی وہ پکار پورے رمضان میں اس کے ساتھ ساتھ رہے گی. جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام سرکش جنوں کو بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، اور پکارنے والا پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آؤ آگے بڑھو. وہ خیر کا متلاشی خیر کے ہر کام میں جھپٹ کر آگے بڑھے گا. اور دوسری ندا لگائی جاتی ہے، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے متلاشی اب تو باز آ جاؤ. وہ شر سے بچے گا. لیکن جس کا روزہ، جس کا ایمان بس ظاہری ہے، باطنی نہیں ہے، اس کے لیے یہ پکاریں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے سارا خاندان اٹھا ہے، میں بھی 2-4 لقمے کھا کے روزے دار تو بن جاؤں، لوگ کیا کہیں گے. وہ سحری میں بیٹھ تو گیا ہے لیکن اس کے دل پہ ان روزوں کا اثر نہیں ہے. یہ بتائیے، اگر روزے دار دل کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوگا تو کس حدیث کی روشنی میں میوزک سن سکے گا؟ یہ بتائیے، اگر روزے دار اس کا اخلاص والا دل والا روزہ ہے، وہ کس حدیث اور آیت کی روشنی میں سیاسی یا مذہبی مخالفین کے بارے میں گفتگو سن کر بیٹھا رہے گا، برداشت کرے گا؟ اگر اس کے دل سے روزہ ہے، اللہ کے لیے رمضان ہے، تو کس طرح وہ رشتہ داروں کی غیبتیں اور چغلیاں سناتا اور سنتا رہے گا؟ یہ چغلیاں بندے کے روزے ہڑپ کر جائیں گی. یہ سیاسی نعرے اور سیاسی کھیل اور دوسرے پہ الزام تراشی، اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ لیڈرز ہی ان کو عوام کی طرف سے جو الزام رکھتے ہیں، ان کے گناہ عوام کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں اور عوام کی نیکیاں ادھر چلی جائیں. یہ ان کی عزتیں بھی مذاق نہیں ہیں. یہ روزہ دل کا ہوگا یا صرف جسم کے چند حصوں کا ہوگا؟ پھر یہ بتائیے کیا نیت ہے؟ یہ جو آپ کا دائیں حصہ ہے، یہ جو بایاں حصہ ہے اور یہ جو کمر ہے، انسان عام طور پہ ان 3 چیزوں پہ لیٹتا ہے. یہ پہلو ہیں. بتائیے ان کا رمضان کیسا ہوگا؟ قرآن تو کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہے
وہ یہ کہتا ہے تتجافا جنوبہ عن المضاجع، ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور دور ہی رہتے ہیں، فاصلے ہی پہ ہوتے ہیں. وہ لیٹتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ رب کو منا لیتے ہیں، وہ رب کو اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں، وہ سوتے ہیں. قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو ان کی نیند ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہی ہوتی ہے. یہ بتائیے اس رمضان میں آپ کا پہلو کیسا ہوگا؟ اگر تو سن لیا کہ رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے اور ٹی وی کے سامنے 3-4 گھنٹے ضائع کر لیے، پھر تبصرے سنتے رہے اور اسی طرح اور سیاسی کھیلوں میں رہے، رات گزر گئی، تھک گئے، بند کیا بٹن اور سو گئے، صبح اٹھ کے سحری کر لی، سحری کر کے پھر سو گئے، فجر ہوئی پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ ابھی کوئی بات نہیں. بہت سے بدقسمت ایسے ہی ہیں. اپنے اس رمضان کے اس پہلو کا بتائیے وہ کیسا ہوگا، نیت کیا کی ہے. پھر یہ بتائیے کہ ان آنکھوں کا روزہ کیسا ہوگا، ان آنکھوں پہ بھی رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا. ان آنکھوں میں اگر رمضان آئے گا تو کیا ان آنکھوں سے جو ٹی وی ڈرامے اور فلمیں اور بیہودہ مناظر آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، وہ آنکھیں ایسی ہی دیکھتی رہیں گی یا دل کا رمضان کہے گا کہ کیا کر رہے ہو، اللہ اس کا حساب لے گا. یہ نہ بتائیے کہ افطاری کب ہوگی اور سحری کب ہوگی، وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے. جو بات ہم سب کو انفرادی طور پہ اپنے بارے میں پتا ہے کہ یہ نگاہ کہاں کہاں بھٹکتی ہے، اس کا روزہ کیسا ہوگا. اس آنکھ کے بارے میں یہ جواب دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ایک صحابی سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا اور ان صحابی نے وہ خواہش پوری کی تھی. جب انہوں نے وہ خواہش پوری کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کہہ رہے تھے بس کرو. وہ کیا ہوا تھا؟ ابن مسعود تھے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے ابن مسعود میرے سامنے تلاوت تو کرو. اگلی بات سننے سے پہلے اس سے ایک سنت سمجھ لیں. خود قرآن پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جس کی آواز اچھی ہو یا انسان کسی اور سے قرآن پڑھنا چاہے اسے کہنا کہ آپ قرآن پڑھیں یا کسی قاری قرآن کی تلاوت کو سننا، یہ بھی سنت ہے. آپ نے کہا ابن مسعود اقرأ علی القرآن، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو. انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ شوق ہے کہ میں اس قرآن کو کسی دوسرے سے سنا کروں. نازل میرے پہ ہوا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شوق ہے میں کسی اور سے سنوں. قرآن جس بھی روپ میں ہو اس کی اپنی ہی لذت ہے. خود پڑھیں اس کی اپنی لذت ہے، نماز میں پڑھیں اس کی اپنی لذت ہے، تنہائی میں پڑھیں اس کی اپنی لذت ہے، سفر میں وہ کچھ اور لذت دیتا ہے. کسی سے سنیں، چھوٹے سے سنیں، بڑے سے سنیں، قرآن ایک ہے. روپ اور جمال بے شمار ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا اور یہ محبت بھری خواہش سنی. میں پڑھنے لگا، میں نے سورہ نساء پڑھی اور پھر سورہ نساء پڑھتے ہوئے ایک آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے رسول کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف بطور گواہ پیش کریں گے. سنگینی کا تصور کیجئے. محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس کے خلاف گواہ کے طور پہ پیش ہو رہے ہوں گے، اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ صحابی آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنگینی کے منظر کو سن کر رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو ہیں۔ ابن مسعود سے کہتے ہیں حسبک الآن، ابن مسعود بس کافی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ان کا حکم سنا، میں نے آپ کی طرف دیکھا، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ بتائیے اس رمضان میں جب قرآن سنیں گے وہ کون سی آیتیں ہیں جو آپ کی آنکھوں کو جگڑ لیتی ہیں؟ وہ قرآن جب سنتے یا پڑھتے ہیں کتنی محنت کی ہے اس قرآن پر، اس کو اپنے دلوں میں کتنا اتارا ہوا ہے، اتنی عمر کا جو حصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد قرآن سے تعلق کتنا ہے، قرآن کب کب آپ کو ہدایت دیتا ہے، کب شفا دیتا ہے، کب آپ کو قرآن کا نور دکھائی دیتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے آیتوں کے اندر سے رب کے پیغام کب ملتے ہیں، کب قرآن کریم آپ کو جھنجھوڑتا ہے، قرآن کریم کا کون سا حصہ آپ کو دلاسا دیتا ہے، قرآن کریم کا کون سا حصہ آپ کی تجارت اور ملازمت اور سماج میں آپ کو استقامت دیتا ہے۔ قرآن تو قرآن سنانا ہے، پڑھنا ہے۔ یہ بتائیے اس رمضان میں قرآن کا آپ کے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ کتنی دفعہ آنکھیں نگاہیں گزشتہ رمضانوں میں رب کا کلام سن کر بہتی رہی ہیں، اور اس دفعہ کی کیا تیاری ہے؟ یہ نہ بتائیے کہ سحر و افطار کیا ہوگا، یہ نہ پوچھئے کہ اس میں مینیو کیا ہوگا، اس کی فکر نہ کیجئے کہ راشن گھر میں کہاں سے پورا ہوگا۔ یہ بتائیے کہ پورے کا پورا گھرانہ رمضان اس کا دل کا رمضان ہوگا، یا سحری اور افطاری کے بڑے بڑے دسترخوان سجیں گے لیکن بچے بے نماز ہوں گے، کوئی ایک آدھ پڑھ لی تو پڑھ لی، ڈرامے، میوزک، سیاست دانوں کی گالم گلوچ سب چلے گی، میوزک چلتا رہے گا، بس کھانے کے معمولات بدلیں گے۔ ایسا بد نصیب گھرانا، اس سارے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث، ہو سکتا ہے روزہ رکھنے والوں کا کچھ ایسے ہوں گے ان کا مقدر صرف اور صرف بھوکا رہنا ہے۔ یہ دل کا رمضان ہوگا تو پھر قرآن کریم کا ایک سوال ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ روزے کے بعد سب سے بڑا اس رمضان کا جو تعلق ہے وہ قرآن سے ہے۔ قرآن پڑھنے سے، پڑھانے سے، سننے سے، سنانے سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ دل پہ تالے ہونے کا مطلب ہے اس بات کے پیغام کو نہ سمجھنا۔ تین چیزیں ہر کام میں چاہیے، اعضاء چاہیے، دماغ چاہیے، دل چاہیے۔ جن کے دلوں پہ تالے ہوں گے قرآن کی آیتیں ادھر ٹکرائیں گی، ادھر نہیں پہنچیں گی، حلال و حرام کی ہر آیت گزرے گی، ادھر آئے گی، اس سے آگے بھی نہیں جائے گی، یہیں سے واپس ہو جائے گی۔ کل کمائی یہ ہوگی کہ فلاں قاری کی تلاوت اچھی تھی، بس ان کا اختتام صرف اسی پہ ہوگا، فلاں کی تلاوت اچھی تھی، اور اس کے بعد جو تلاوت میں بات سچی تھی اس میں آپ کا کردار کیا ہے؟ یہ امت قرآن کی امت تھی۔ اس سے جب کوئی ایڈریس پوچھتا تھا، پتہ پوچھتا تھا، یہ یوں کر کے بتاتے تھے کہ یہاں سے پڑھتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے جانا، جہاں پہ سورہ یاسین ختم ہوگی وہاں سے دائیں مڑ جانا۔ ایک دور میں ہماری امت یہ تھی، ایک دور میں اس امت میں ایک وقت آیا تھا کہ وہاں کے خادم اور نوکر اپنے آقاؤں سے جب معافی مانگتے تھے قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیتے تھے،
اور ان کے جو گھروں کے سربراہ تھے وہ قرآن کی آیات کا جواب قرآن کی آیات میں دیا کرتے تھے. کتابیں بھری پڑی ہیں. وہ عظیم رتبے تو دور کی بات، کیا دلوں کی کھیتی میں یہاں پر قرآن جاتا ہے؟ جب قرآن سے تعلق ہوگا تو پھر امتی کے اندر ایک بڑا عجیب شاندار جذبہ پیدا ہوگا. پھر وہ یہ 8 اور 20 کے چکر میں پڑ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا. وہ اپنی سنجیدہ مطالعے کے بعد اس کو یہ ادراک ہوگا کہ یہ معاملہ اہم ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ ترجیح نہیں ہے، یہ نفل ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جتنا اس کو ادراک ہوتا ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اپنے کسی ایک لفظ سے اگر وہ 8 پڑھتا ہے تو 20 والے کو اذیت نہیں دے گا، 20 والا 8 والے کو اذیت نہیں دے گا. وہ بھی نمازی ہے، یہ بھی نمازی ہے، یہ بھی قیام کرنے ہے والا ہے، یہ بھی قیام کرنے والا ہے. لیکن اصل جو بات ہوگی جب قرآن دلوں پہ اثر کر رہا ہوگا، وہ شخص قطع نظر اس بات کے کہ 8 ہیں یا 20 ہیں، وہ قرآن کا طالب بن کر اماموں کے پیچھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھڑا ہوگا. وہ تعداد کے حصار سے نکل کر وہ رب کے درجات کی طرف جائے گا، اور وہاں پہ درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی مقدار معین نہیں ہے. وہ قرآن اس کو 4 6 8 10 20 32 40 نہ جانے کتنی رکعتوں پہ لے جائے گا. اس لیے کہ نفل میں آپ آزاد ہیں، جتنے مرضی پڑھیں. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ جب قرآن اثر کرے گا، ان کانوں سے اس دماغ میں پیغام جائے گا، یہ پیغام دل پہ اثر کرے گا. پھر قیام کرتے ہوئے اس کے پاؤں تھک رہے ہوں گے لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے کہ دل کا روزہ ہے. پھر اس کو بھوک ستائے گی لیکن وہ بھوک میں اپنا اجر دیکھ رہا ہوگا، اس لیے کہ رمضان وہ دل کا رمضان ہے. پھر اس کے کانوں سے کوئی میوزک یا فلم یا ڈرامے کی آواز آئے گی، بے چین ہو جائے گا، اس لیے کہ میرا رمضان میرے دل کا رمضان ہے. پھر اگر اس کے سامنے کسی سیاستدان، عالم، پڑوسی، رشتہ دار کی غیبت ہوگی، وہ کہے گا خدا کے نام پہ چپ کر جاؤ، میرا رمضان تباہ نہ کرو. بس سوال اتنا ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ صرف پیٹ کا، زبان کا رمضان ہوگا یا دل کا رمضان ہوگا؟ اللہ ہمیں دل کا رمضان، دل کا قرآن عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم بارك على نبينا محمد. جب دل کا رمضان ہوگا اور قرآن سے جڑا ہوا انسان ہوگا، ماضی سیاہ، حال بکھرا ہوا، مستقبل کی کوئی امید نہیں، تو قرآن کی ایک آیت ہی اس شخص کے لیے ماضی کی کالک کو ختم کرنے کا، اپنی حالت کو سنوارنے کا، مستقبل کے لیے امید کا چراغ بننے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے. وہ گناہ گار قرآن سے جڑ رہا ہوگا، قرآن اس سے جڑ رہا ہوگا، وہ جڑا ہوا، بکھرا ہوا، کمزور، وہ گناہ گار انسان رب کے نزدیک ہونا چاہتا ہوگا لیکن معاشرے میں بدنام ہوگا، وہ اپنے ہی نگاہوں میں شرمسار ہوگا. لیکن قرآن کی ایک آیت آ کے اس کا ہادی بنے گی، اس کا شفیع بنے گی، اس کا سہارا بنے گی. اللہ فرماتے ہیں وہ گناہ کرنے والا الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی، وآمن، عملی طور پہ توبہ ثابت کر دی، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیکی کے راستے پہ چل پڑا. 3 کام کر لیے، توبہ کر لی، عملی طور پر توبہ ثابت کر دی اور نیکی کے کام کی طرف چل پڑا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. گناہوں کو مٹانے کے معاملہ تو بہت چھوٹا ہے، اللہ اس کے ایسے لوگوں کے سارے گناہ پکڑ کر نیکیوں میں بدل دیں گے. یہ رمضان آ رہا ہے، وہ کیفیت آ رہی ہے جو معاشرے پہ، جو دلوں پہ، جو گھروں پہ، جو سڑکوں پہ، جو دفتروں میں، جو ہمارے معاشرے میں چھائی ہوتی ہے. اس میں بڑے کمزور جو ماحول کے اندر پھسل جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں،
ان کے لیے پھر استقامت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی موقع بن جاتے ہیں۔ یہ ایک آیت میں نے بتائی ہے۔ اس مسجد میں بیٹھے لوگوں، اس مسجد میں کھڑے لوگوں، اس رمضان کو قرآن کا رمضان بنا لو۔ ایک پارہ، ایک سورت جو پڑھی جانی ہے ان کو گھروں میں صبح سے پڑھنا شروع کر دیں، اس کا مطالعہ کرتے رہیں، تفسیر پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، شام میں پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، امام کے پیچھے آ کے مصحف لے کے کھڑا ہونا اس طرح کھڑے ہو جائیں، سنیں، پہلے نگاہیں پڑھیں گی، کان سنیں گے، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، واپس جا کے دوبارہ دیکھیں کہ مجھے آج اتنا قرآن سمجھ آیا، مجھے قرآن کریم کی یہ آیتیں سمجھ آ رہی تھیں، یہ مسئلہ سمجھ آ رہا تھا، یہ الفاظ سمجھ آ رہے تھے۔ اپنے آپ کو قرآن کے پاس کرتے جائیں، یہ قرآن سے جڑ جائیں گے، فرقے مر جائیں گے، یہ قرآن سے جڑ جائیں گے، ہدایت مل جائے گی۔ کوئی خطیب، کوئی داعی، کوئی خطبہ، کوئی شخصیت، کوئی جماعت، کوئی گروپ قرآن کا متبادل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے درمیان میں قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو چھوڑا ہے۔ ہم ان کو چھوڑ کر میرے فلاں نے یہ کہا، ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارے ایسے ہوتا تھا، اس میں پڑے ہیں۔ یہ قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچوں کے لیے خصوصی پروگرام اور مقابلے اس رمضان میں ہوں گے۔ بڑی عمر کے افراد صبح 7 بجے سے لے کے رات گئے تک 3 قرائے قرآن کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے، وہ مقرر ہوں گے۔ جو بھی شخص آنا چاہے، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، کوئی ناظرہ پڑھنا چاہے، کوئی حفظ کرنا چاہتا ہے، تنہائی میں آئے، یہاں پہ کرسیاں لگی ہوتی ہیں، قرآن اکیڈمی چھوٹی سی بنائی ہے، آئے، اپنے مسلک کی نماز سنا لے کہ میری نماز ٹھیک ہے یا نہیں، میرے الفاظ ٹھیک کروا دیں، وہ سہولت یہاں پہ لوگوں کے لیے ہوگی۔ بچوں کے لیے، ان بچوں کو چھوٹی عمر میں مساجد اور تراویح سے جوڑ دیجئے۔ بچوں کے لیے انشاءاللہ تعالی 4 سال سے لے کے 11 سال کے بچوں کے لیے یہاں پہ باقاعدہ کھیلوں کا ایک الگ ایریا بنایا گیا ہے۔ وہ بچے تراویح یہاں پر پڑھیں گے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنا بچے کی استطاعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے باقاعدہ معلمات کا تقرر کیا گیا ہے جو ان کو کھیل میں دین کی تربیت دیں گی۔ وہ بچے دلچسپی سے کھیلیں گے بھی، ان کے لیے باقاعدہ چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ وہ رمضان میں مائیں جو بچوں کی وجہ سے قیام سے محروم رہ جاتی ہیں، اگر کسی کی آیا ہے، خادمہ ہے، وہ ساتھ لے کے آئے، باقی بچوں کو بھی سنبھال لیں۔ یہ انشاءاللہ یہاں پر سارے کا سارا انتظام کیا ہوگا۔ خاندان کے خاندان آئیں، خواتین کو لے کے آئیں۔ یہ کھانے پکانے کی بجائے کھانوں میں سادگی اختیار کیجیے۔ کھانا اللہ نے کسی کا بھی کوئی روزہ کم نہیں ہوتا اگر وہ ایک ہی ڈش پہ گزارا کر لے، زیادہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، افطار دسترخوان لگے گا۔ لیکن یہاں پر جو افطار دسترخوان ہوگا، بطور خاص یہ میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، ہم سالوں سے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ افطار پہ آئیں گے، مساجد میں عام ہوتا ہے، افطار پہ آئیں گے، کھانا کھائیں گے، جماعت کھڑی ہوگی، غائب ہو جائیں گے۔ یہ روزے دار یہ نہیں کر سکتا۔ جو افطار دسترخوان ہوگا وہ صرف نمازیوں کے لیے لگے گا جو نماز ادا کریں گے۔ جب مسجد کو ایک امانت کو افطاری کے لیے دیتا ہے تو وہ افطار روزے دار کے لیے ہے، ہمیں اس روزے دار تک پہنچانا، یہ ہماری گردنوں کے اوپر اب یہ ایک مواخذے کی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے ہم ان کو کھانے سے محروم نہیں کریں گے، ان کے لیے دسترخوان الگ ہوگا۔ ٹولیاں کو ٹولیاں یہاں پر باکس لے کے پھر رہی ہوتی ہیں، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، نماز پڑھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزے دار ہو نماز چھوڑ دے؟ ان کو بھی ہم پیار سے محبت سے دعوت دیں گے، لیکن جو افطار ہوگا نمازیوں کے لیے یا وہ مستحق نمازی گھرانے جو فاقے کا شکار ہیں ان کے گھر بچھایا جائے گا۔ انشاءاللہ یہاں پہ مسجد بوتیق کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ جو 500 بیوہ اور ان کے 2500 یتیم بچے ہم نے رجسٹر کیے ہیں، چھان پھٹک کی ہے، چھان بین کرنے کے بعد ان لوگوں کا پورے کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، فیملی ممبرز کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں، ڈیتھ کب ہوئی، کون کیا کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے، کس قسم کی جاب کر سکتا ہے، حالات کیا ہیں، کتنے جگہ پہ رہ رہے ہیں، کرائے پہ ہیں، کتنا کرایہ دیتے ہیں، آمدن کیا ہے، یہ سب چیزیں باریک بینی سے دیکھی گئی ہیں۔ کل یہاں پہ 600 لوگ جمع تھے جو رجسٹریشن فارم لے کے آئے تھے۔ رب کا گھر ہے، کیسے پورا ہوگا یہ رب جانے، یہ تدبیر اس نے کرنی ہے، یہ ہمارے بندوں کے کام نہیں ہے۔ لیکن وہ بیوائیں آئیں گی، مسجد رحمت اللہ عالمین کے گارمنٹ سٹور میں جو کپڑے اچھے جمع ہوئے ہیں، شوز جمع ہوئے ہیں، کوٹ ہیں، اسی طرح اور چیزیں ہیں،
وہ ان کو اس بوتیک میں باقاعدہ جا کے کہا جائے گا اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنے سائز کا پہنا کے چلے جاؤ۔ اس کے لیے 2 خواتین کی تقرری الگ کی گئی ہے جو سارا دن ان بیوہ خواتین کو کال کر کے بلائیں گی جو رجسٹرڈ ہیں، ان کے فارم کے اوپر یہ چیزیں لکھی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے ہر 3-4 دن کے بعد 100 بیواؤں کو یہاں سے راشن اور یہاں سے ان کا جو زکوٰۃ کی تقسیم ہے کیش کی شکل میں ان کو تھوڑی تھوڑی ساتھ جو زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے وہ دی جائے گی۔ یہ اور خاص بات، قرآن کریم کی تلاوتوں میں 2 چیزیں یاد رکھیے گا۔ ایک ہے شروع کی صورتیں، اس میں لمبی آیتیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک جمال ہے، لیکن آخری 15 پاروں میں وہاں پہ مختصر آیات ہوتی ہیں اور وہاں پہ موضوعات بھی اور ہیں۔ یہ اس دفعہ جو رمضان میں تلاوت ہوگی وہ دونوں چیزوں کو ان کا اکٹھا لطف محسوس کرنے کے لیے ایک قاری قرآن 4 تراویح میں پہلا پارہ وہاں سے تلاوت شروع کریں گے، دوسرے قاری قرآن 16ویں پارے سے تلاوت شروع کریں گے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلسل پورا مہینہ ہمارے کان ان دونوں قسم کے اسلوب کو سمجھ سکیں۔ خاص طور پہ جو میرے شاگرد ہیں بطور خاص قرآن کے حوالے سے وہ سارے کے سارے ان دونوں اسالیب کا 2 قراء کی آواز میں انشاءاللہ تعالی وہ سنیں گے۔ اور بچوں کے لیے جو میں نے اعلان کیا ہے اس میں ایک اعلان یہ ہے کہ بچوں کے لیے تراویح اسکول قائم کیا جائے گا۔ وہ 27 دن کا اسکول ہوگا، بچے آئیں گے، باقاعدہ ان کی گریڈنگ کی جائے گی، ان کو احادیث یاد کروائیں، اذکار یاد کروائیں، نمازیں ان کی سنیں، ان کی تربیت کریں، کھیل کے مقابلے کروائیں۔ وہ تراویح اسکول بھی باقاعدہ بچوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ایک ڈسپلن کے تحت اس کی جو تراویح کے ساتھ ساتھ جو بچے 8 نہیں پڑھ سکتے، 20 نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارا سلسلہ ہوگا۔ یہ مساجد ہیں، ان مسجدوں کو اپنے اپنے محلوں میں جا کے کھولیے، آباد کیجئے، جہاں جہاں پہ جس مسلک کے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت اچھی لگتی ہے، امام اچھا لگتا ہے، وہاں پہ پہنچے، خاندانوں کو لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان اجتماعی اعمال قبول فرمائے۔ دیکھیں جب مسجدیں کھلتی ہیں، آپ آج مسجد سے باہر نکلیں گے، کچھ ہمارے ساتھی بلڈ کیمپ یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ جو لوگ خون کا عطیہ کرنا چاہیں وہ ضرور کریں، جو کر سکتے ہیں، کوئی صحت کے مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ صحت کے لیے ایک مفید عمل ہے۔ مسجدوں کو اگر ہم خون کی فراہمی کا مرکز بنا لیں اور بنا سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے کسی مرض کے آنے کے نتیجے میں بھاگتے ہیں لوگ ہسپتالوں کی طرف، ڈھونڈتے ہیں بندے کہاں سے لائیں، یہ مساجد اتنی بڑی سیکیورٹی دے سکتی ہیں ان مریضوں کے لیے۔ اس لیے جو صحت مند افراد ہیں یہ ان کے لیے ایک مثبت چیز ہوتی ہے۔ باہر کیمپ لگا ہوگا، خون کا عطیہ جتنا بھی ہو، ان کے ڈاکٹرز ہمارے بھی موجود ہوں گے مسجد کلینک کے رہنمائی سے، یہ خون کا عطیہ ضرور دے کے جائیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایک بھائی نے اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے جن کا ابھی انتقال ہوا ہے دعا کی درخواست کیا، اللہ اس بھائی کی قبر کو منور و معطر کر دے۔ اے رب کریم ہم سب کو دلوں کا تقوی والا، اخلاص والا اور احسان والا رمضان منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنت کمانے والا رمضان عطا فرما دے، قرآن کے ساتھ جڑنے والا قرآن نصیب فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہم سب کے ماں باپ پہ اولادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک امتی اور محمدی بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں نصیب فرما دے، ان کی قیامت کے دن اے رب کریم شفاعت نصیب فرما دینا۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی کھیتی کو اے اللہ سیراب کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دے، قرآن کریم کو ہمارا ہادی اور شافی بنا دے، ہمیں قرآن پہ غور و فکر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ صلاحیتیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، ہونٹ ہے، اے اللہ ان سب پہ تقوی والا رمضان ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔